او مسلمانوں، تمہارے چال اور چلن کی وجہ سے، روپے اور پیسے مانگنے کی وجہ سے دو کام سماج میں ایسے رونما ہو چکے ہیں کہ دنیا کے لوگ تھوک رہے ہیں۔ نمبر ایک غریب ماں باپ بھیک مانگ رہے ہیں۔ آج اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جھوٹ نہیں کہتا، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، آج میں کل نکلا تھا فجر کی نماز کے بعد اور آج 12 بجے کے آس پاس گھر پہنچا۔ بیٹھے آواز خاموش رہے۔ ایک عورت آئی، آج بتا رہا ہوں واقعہ، ایک عورت آئی، کہنے لگی، کپڑے کچھ سر پہ تھے کچھ خالی تھے، بہت غریب عورت تھی، بہت غریب عورت تھی۔ وہ عورت آئی، کہنے لگی، ہمیشہ آتی تھی ہمارے گھر، اہلیہ سے جو ضرورت ہوئی پوری کر لی چلی جاتی تھی، لیکن اس مرتبہ دیکھا کہ ڈائریکٹ ہمارے پاس آ کے سرہانے کے پاس بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، مفتی صاحب ایمرجنسی میں یا تو 1000 روپیہ دیجئے، یا 1000 نہیں ہے تو ہم کو 500 روپیہ دیجئے، آج دینا پڑے گا، ایسا بولی۔ میں نے کہا واہ بھائی غضب، یا تو 1000 روپیہ دیجئے، نہیں دیجئے گا تو 500 روپیہ دیجئے۔ میں نے پوچھا کہ بابا ہوا کیا؟ کہنے لگی کہ مفتی صاحب میری بیٹی کا مہمان آیا ہوا ہے، اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں اس مہمان کی مہمان نوازی کرا سکوں۔ میری بیٹی کو دیکھنے کے لیے کئی مرتبہ لوگ آئے، میں مانگ پوری نہ کر سکی، اور آج جو مہمان آیا ہے 1 لاکھ روپے مانگ رہا ہے، اور اس کو بسکٹ اور مٹھائی اور چائے کرانے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں۔ مفتی صاحب بولو مفتی صاحب میں کیا کروں؟ میں سوچا تھا کہ سوؤں گا، 2 رات سے نہیں سویا تھا، میں اٹھ کے بیٹھ گیا، ہائے میرے سماج کو کیا گن کھا گیا۔ ایک عورت، اس کی جوان بیٹی، 10 مرتبہ رشتے آئے اور کینسل ہو گئے، عورت بھیک مانگی لیکن بھیک بھی جمع نہ ہو سکا، اور آج اس کا مہمان دروازے پہ ہے، اس عورت کو بسکٹ کھلانے کے لیے، ٹھنڈا پلانے کے لیے، مٹھائی کھلانے کے لیے اور ایک وقت کا کھانا کھلانے کے لیے پیسے نہیں ہے، وہ 500 روپے مجھ سے مانگنے آئی ہے۔ جس عورت کے پاس 500 روپے مہمان نوازی کے نہ ہو، او مسلمانوں بولو ایمانداری کے ساتھ، اگر اس سے کوئی لڑکا 1 لاکھ روپے مانگ کر کے اس کی بیٹی کو اپنی دلہن بنائے گا، بولو دنیا میں اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے؟ ارے بولو اس سے بڑا کوئی ظلم ہو سکتا ہے کیا؟ جس عورت کے پاس خود پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہے اور 500 روپے نہیں ہے، وہ عورت کہتی ہے کہ میں تو رشتہ کر لوں گی، تھک چکی ہوں، مہمانی کرا کے تھک چکی ہوں، رشتہ کر لوں گی۔ میں نے کہا کہاں سے لاؤ گے 1 لاکھ روپے؟ کہاں سے لاؤ گے 1 لاکھ روپے؟ تم کو تو 500 روپے نہیں ہے۔ رونے لگی، کہنے لگی مفتی صاحب مت بولو، تم 500 روپے دو ورنہ وہ مہمان واپس چلا جائے گا اور میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہوگا۔ میں نہیں پوچھ سکا، آگے میرے دماغ کام نہیں کرنے لگا۔ اور سماج کے لوگوں، میں روتا ہوں، اس لیے نہیں روتا کہ میری بیٹی کی شادی کا مسئلہ ہے، میری بیٹی تو سب بیٹی ہے۔ ارے بابا تیرے گھر کی بیٹی تیری بیٹی ہے تو پڑوس کے گھر کی بیٹی کس کی بیٹی ہے؟ بولو نا۔ ارے جس بہن کو لے کے آ رہے ہو وہ کس کی بیٹی ہے؟ یہ گھر میں بن بیائے بیٹی ہے، بوڑھی ہیں، یہ مسجدوں کے چوکھٹ پہ بھیک مانگ رہی ہیں، ریل میں بھیک مانگ رہی ہیں، بس اڈے پہ بھیک مانگ رہی ہیں۔ مکھیا کا پاؤں پکڑ کر کے لکھواتی ہے، مکھیا جی 4 لائن لکھ دو نا، چندہ مانگیں گے۔ مفتی صاحب سے مولانا سے لکھواتی اور جاتی ہے MLA صاحب کے پاس، کوئی دیتا پیسے، کوئی پاؤں لگا دیتا۔ عزت و ناموس پہ حملہ کرنے والے، او مسلمانوں تمہاری بیٹیوں کے یہی قصے رہتے تو برداشت کر لیے جاتے، اب غیروں کے ہاتھوں تمہاری بیٹی بھاگ رہی۔ اب اس کے آگے کیا رہا؟ جب ایمان نہیں رہا، میرے عمل سے میری بیٹیوں کے ایمان سلامت نہیں رہے تو زندگی جی کے کیا کرو؟
تمہاری دولت کس کام کی، تمہارے پیسے کس کام کے، تمہارا ایمان کس کام کا، تمہاری شرافت کس کام کی؟ تم کہتے ہو کہ میں مکھیا ہوں، کہتے ہو کہ میں سرپنچ ہوں، کہتے ہو کہ میں ایم ایل اے ایم پی ہوں، کہتے ہو کہ میں حاجی جی ہوں، میں نمازی صاحب ہوں، میں چلے پہ چلہ لگاتا ہوں۔ او بے ایمانو، تم کچھ نہیں ہو۔ لمبی لمبی بارات 15 50 گاڑیوں کے، اسکارپیو والی گاڑیوں پہ بیٹھ کے تم پیٹ باہر نکال کے بھیک کی ران کھا کے آتے ہو، شرم نہیں آتی؟ شرم نہیں آتی؟ خسی کے ران مانگتے ہو، کپڑے مانگتے، پیسے مانگتے، جوتے مانگتے، روپیہ مانگتے، گاڑی مانگتے، موٹر سائیکل مانگتے۔ کیسے چلاتے ہو اس گاڑی پہ؟ اس گاڑی کی سیٹ پہ تم کو بیٹھنا چاہیے تو چکر آ جانا چاہیے کہ یہ گاڑی بھیک کے پیسے سے خریدی گئی، یہ گاڑی بھیک کے پیسے سے خریدے گئے، بھیک کے پیسے سے خریدے گئے ہیں۔ اللہ الصمد، مسلمان اپنی بیٹی کو بھیک کے پیسے سے دلہن بنا کے لائے اور اس کے ساتھ رات گزارے۔ تف تمہاری جوانی پہ، لعنت تمہاری جوانی پہ۔ کس کام کی جوانی؟ جوانی ہے تو اس قوت کو ایمان کے لیے، اسلام کے لیے، بیٹی کے لیے، بہن کے لیے، ان کی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے خرچ کرو۔ کیوں اس کو داؤ پہ لگا رہے ہو؟ ہائے میرے مسلمان بھائیو، بس اپنی بات ختم کر رہا ہوں، اب آگے میں زیادہ نہیں بول سکتا، آگے نہیں بول سکتا۔ آپ سے آج اتنی سی منت مانگ رہا ہوں، آپ سے میں بھیک مانگ رہا ہوں، میرے دامن میں آپ بھیک دے دو، میرے دامن میں آپ بھیک دو۔ میں مسجد کا چندہ نہیں کروں گا، چندہ اور کوئی مولانا کریں گے۔ میں آپ سے بھیک مانگ رہا ہوں کہ بیٹیوں سے پیسے مت مانگو، روپے مت مانگو۔ مسلمان ہو، کیا لے کے جاؤ گے؟ کیا لے کے جاؤ گے اللہ کے گھر میں؟ فاطمہ کی بیٹی کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ یہ فاطمہ کی بیٹیاں ہیں تمہاری گھروں میں، عائشہ کی بیٹی ہے تمہاری گھروں میں۔ اماں عائشہ کو قیامت میں کیا منہ دکھلاؤ گے؟ فاطمہ زہرا کو کیا منہ دکھلاؤ گے؟ اماں خدیجہ اور سمیہ کو کیا منہ دکھلاؤ گے؟ کل قیامت میں اللہ کے رسول نے پوچھا، اللہ کے رسول نے پوچھا کہ دو بیٹیوں کی کفالت جو کر کے آئے گا اس کو عزت و تکریم اور تعلیم و تربیت کے ساتھ بہتر رشتے کرائے گا، جنت میں میرے ساتھ اس طرح رہے گا، تو بولو کون بندہ ہوگا؟ تم تو ظلم کر رہے ہو، اپنی بیٹیوں کو بیچ رہے ہو۔ ارے میرے بھائی، کل قیامت میں اللہ میاں کھڑا کر کے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ ان موعودہ کو، او ڈاکٹروں، او نرسوں، نرسنگ ہوم چلانے والوں، او آشاؤں، جنہوں نے لڑکیوں کا، بیویوں کا الٹرا ساؤنڈ کرا کے پتہ لگایا کہ اس عورت کے پیٹ میں بیٹی ہے کہ بیٹا، اور بیٹی کا پتہ چلا تو ڈائیورس کرا دیا۔ ڈائیورس کرانے والے شوہر، ڈائیورس کرانے والا ڈاکٹر، ڈائیورس کرانے والی آشا، ڈائیورس کرانے والی نرسنگ ہوم، کل قیامت میں سب کو قطار میں لگنا پڑے گا، سب کو جواب دینا پڑے گا۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ اے موعودہ، اے زندہ درگور کی گئی بچی کو اللہ میاں طاقت دے گا، گویائی عطا فرمائے گا، منہ دے گا، بول ہی دے گا، پوچھا جائے گا بول بول، کس نے قتل کیا تجھے؟ نالی کے پانی میں کس نے پھینکا؟ کتوں کے لقمہ، کتوں کا نوالا کس نے بنایا؟ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ کوئی نہیں بچے گا، کوئی نہیں بچے گا، کوئی نہیں بچے گا۔ اس لیے اگر قانوناً لنگ کا پتہ لگانا اپرادھ ہے تو اس سے پہلے جب قانون اسلام کا آیا تھا تو اسلام نے کہا کہ زندہ درگور کرنا حرام، اور جو ماں کے رحم میں اولاد پل رہی ہے اس کو ڈائیورس اور برباد کرانا یہ بھی حرام ہے۔ قرآن نے
1450 سال 1500 سال پہلے کہا تھا. بات کو سمیٹتا ہوں. اب میرے پاس زیادہ بولنے کے لیے نہ قوت ہے نہ طاقت ہے. اب میرے پاس نہ آنسو ہیں کہ میں آپ کے لیے بہا سکوں. آپ آنسوؤں کی قیمت مجھے دے دو، مجھے آنسوؤں کی قیمت دے دو. جگتا اور کرسائی والو، اس علاقے میں دور دراز تک کے مسلمان بھائیو، ان علماء کو گواہ بنا کے ایک مرتبہ کہو کہ انشاءاللہ اب شادی میں لین دین نہیں کریں گے. بولو انشاءاللہ. تیار ہو؟ بولو تیار ہو؟ آج سے توبہ کرو، آج سے پکا عزم کرو کہ ہم دلہن بغیر جہیز کے لائیں گے. تیار ہے انشاءاللہ؟ تیار ہے انشاءاللہ؟ تقریریں سنتے رہنا، اپنے سینوں کو علوم و معارف سے علماء کے منور کرتے رہنا. پس اس عاجز کی آخری بات اپنے دل میں یاد رکھ کے اپنے نہا خانے میں لے کے چلے جاؤ کہ بیٹیاں بڑی محبت سے پالی اور پوسی جاتی ہیں. بڑی محبت دینے والی بیٹیاں ہوتی ہیں. کیا بتاؤں میں آپ کو، میرے پاس 20 سال کی داستان ہے، میں کس کو سناؤں. مفتی نعیم الدین صاحب، مفتی دلشاد صاحب، یہاں بہت سے علماء ہیں جو میری داستان جانتے ہیں، داستان جانتے ہیں. ہائے رے ہائے. میں تقریر کر رہا تھا، میں اپنے سسرال کے گیٹ پہ. کہاں؟ میں اپنے سسرال کے گیٹ پہ جلسہ تھا. نہیں مفتی صاحب، میرے سسرال کے گیٹ پہ مسجد ہے، جامع مسجد، ہرپور ہماری شادی ہے. میں تقریر کر رہا تھا. ایک مولانا صاحب جہیز کے خلاف بول رہا تھا، تو ایک مولانا صاحب نے ہمیں پاؤں میں چوٹی کاٹا. میں بولا کہ جو پیسہ لے گا اس کے خلاف جنگ کریں گے، مولوی بھی لے گا تو اس کے خلاف جنگ کریں گے. تو مولوی صاحب بیٹھے تھے، ہو سکتا ہے کہ مولوی صاحب بھی بہک گیا ہو، چوٹی کاٹا. میں سمجھ گیا کہ اس کے کہنے کا مطلب یہ کہ سب کے خلاف بولو لیکن مولوی کے خلاف مت بولو. میں نے کہا کہ یہ مولانا، اس بات کو بھی میں نے جلسے میں بول دیا. یہ مولانا صاحب مجھ کو چوٹی کاٹ رہے ہیں، مجھ کو شک ہے کہ اس بندے نے بھی اپنی شادی میں لڑکی والے سے روپیہ اور پیسہ لیا ہے. وہ مولانا تو بھاگ گئے، بڑی تیزی میں اسٹیج کو چھوڑ کے بھاگے اور بھاگتے چلے گئے. اور میں نے کہا میرے سسر بیٹھے، میرے علاقے کے لوگ، گاؤں کے لوگ، سسرال کے لوگ بیٹھے، میری شادی کو برسوں ہو گئے. اگر میرے سسرال سے کوئی بندہ پھٹے پرانے بھوٹیا، دیہات میں 20 سال پہلے بولتے تھے بھوٹیا، اب تو گدا ہے، بھوٹیا دیہاتی لفظ بولتا ہوں، بھوٹیا سون سینے کے لیے سوئی ثابت کر دے گا تو آج تاریخ سے جہیز کے خلاف اسٹیج کو استعمال کرنا بند کر دو. آپ علماء سے بھی ہم کہنا چاہتے ہیں، یہاں جتنے حفاظ ہیں آپ سے بھی کہنا چاہتے ہیں، آپ بھی چپ چاپ کبھی کبھی پیسے لیتے ہو. کیا اثر پڑے گا مسلمانوں پہ؟ میں تقریر کروں اور میں روپے رشوت کھاؤں؟ میں تقریر کروں سود مت کھانا، میں سود کھاؤں؟ میں تقریر کروں کسی کا پیسہ لینا تو زمین کی رجسٹری کر دینا، اور ہم چپ چاپ پیسے لے کے برس دوڑاتے رہیں اور زمین رجسٹری نہ کریں تو کس کام کی؟ یہ بے ایمانی میرے میں باقی رہے گی تو میں آپ میں ایمان کی دعوت کہاں سے دے سکوں گا؟ کیا تمام علماء متفق ہیں کہ انشاءاللہ ہم نے کبھی کیا نہیں اور کبھی ایسا نہیں کریں گے؟ تیار ہیں؟ سارے کے سارے تیار ہیں؟